رائزنگ پاکستان میں آپ کی بہت سے لوگوں سے، پاکستان کے سپر سٹار سے میں نے ملاقات کرائی، لیکن بہت عرصے سے کچھ لوگوں پہ میرا ٹارگٹ فکس تھا کہ ان کی مصروفیات ہمارے ٹائم روٹین سے کسی طرح میچ کر جائیں اور ان سے آپ کی میں ملاقات کرواؤں۔ آج ایک ایسے پاکستان ٹیلی ویژن انڈسٹری، فلم انڈسٹری کے ایک ایسے اداکار، ایک ایسے سٹار سے آپ کو ملوانے جا رہا ہوں کہ جن سے آپ کی اور ہماری ملاقات، ہمارے تو میں کہوں گا بچپن، بالکل میں نے تو ان سے باڈی لینگویج، انداز کیمرے کو دیکھنا کیسے ہے، یہ میں نے ان جیسے استادوں سے سیکھا۔ آئی ایم سو ویری ہیپی اینڈ پلیزڈ کہ آج پاکستان ٹیلی ویژن ڈرامے کی کچھ پرانی یادیں، کچھ ان کی فلموں کی یادیں اور کچھ یہ بھی یادیں کہ آج کل یہ پرائیویٹ چینلز پہ ٹیلی ویژن پہ کام کرتے ہوئے، اداکاری کرتے ہوئے کیوں نظر نہیں آتے، یہ بھی پوچھیں گے۔ آئی ایم سو ہیپی۔ محترم نجیب اللہ انجم صاحب، پرائیڈ آف پرفارمنس، ہمارے ساتھ موجود ہیں رائزنگ پاکستان میں۔ سر السلام علیکم، آنرڈ۔ یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ آج کل یہ پرائیویٹ ڈراموں میں کام آپ کم نظر آ رہے ہیں، کچھ چکر کیا ہے؟ وہ ویسا کام ہو نہیں رہا جیسا ہم نے کیا تھا اور جیسے ہماری تربیت اس انسٹیٹیوٹ میں ہوئی تھی ہماری۔ تو آتا ہے جواب کراچی سے، تو ان کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ جی آپ فوراً سے ہمیں یہ ڈیٹس بتا دیں کہ کنفرم کر لیں ہم، اور ساتھ میں پیمنٹ اپنی بتا دیں۔ تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ مجھے اسکرپٹ بھجوا دیں۔ تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اسکرپٹ آپ مانگ رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے اسکرپٹ کی؟ سر آپ آ جائیں بس۔ اچھا۔ اور میں نے کہا خدا کے لیے بھائی اس ایج میں زیادہ ضرورت ہے اسکرپٹ کی، کیونکہ پبلک معاف نہیں کرتی آج کل، خاص طور پر۔ واہ واہ واہ، بالکل پبلک معاف نہیں کرتی۔ تو وہ دیکھ لیں سر، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، اور سر آپ بتا دیں۔ تو میں نے کہا نہیں، اسکرپٹ آئے گا، میں پڑھوں گا، دیکھوں گا، اس کے بعد پھر میں بات کر سکوں گا۔ تو ایک پھر میں نے تجرباتی طور پہ کر بھی لیا۔ نعمان اجاز تھے اس میں، اچھی ٹیم تھی ماشاءاللہ کراچی۔ مزہ آیا؟ ظفر معراج صاحب کا اسکرپٹ تھا مرہم کے نام سے، اور بڑا انجوائے کیا ہم نے۔ لیکن فرق بہت ہے نا۔ میں نے کہا جا کے دیکھوں، ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ کیٹیگری ہے، لیڈ، میجر سپورٹ، مائنر۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں یہ ہوتا تھا اس وقت کہ ہر کسی کو اپنی کیٹیگری کا پتہ ہوتا تھا، وہ اپنی کیٹیگری سے اوپر نیچے نہیں ہوتا تھا اور نہ نظر رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں جا کے اور جب پیمنٹ کی بات آئی تو میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا نجیب صاحب کیا کریں، پر ڈے، پر سین، پر لائن، کتنے ڈائلاگ؟ میں چکرا گیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کبھی صاحب کو فون کیا، میں نے کہا سر یہ کیا ہے؟ میں نے تو کبھی صاحب نے بھی ظاہر ہے ساری زندگی اب تھکے ہوئے ہیں، تو انہوں نے تو پیار محبت میں یہی کہنا تھا، کہنے کہ یار جہاں لگتا ہے لگا دو۔ پھر میں نے فردوس جمال کو فون کیا، میں نے کہا سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ سر مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے، میجر سپورٹ یہ یا وہ مذاق تھا، وہ مذاق تھا یا یہ؟ کہتے یار تم یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہو یار، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھو یار، بس کام کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہے آپ یہ جو نیا ماحول پرائیویٹ چینلز کا، ڈراموں کا، اس کے ساتھ پھر آپ کی طبیعت کا میل نہیں بنا؟ سر کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو اپنے رینک کا ہی نہیں پتا؟ اچھا مجھے ذرا پرانا یاد کر کے بتائیں کہ کون سا سن تھا جب پہلی بار کیمرے کو فیس کیا؟ 74 دسمبر۔ اوکے۔ ڈر لگا، گھبرائے؟ بہت، کئی مرتبہ واش روم جانا پڑا، اور ایک دو مرتبہ تو، لیکن یہ تھا کہ تیاری کافی کی ہوئی تھی رات کو پہلے سے، کیونکہ کل حاضر ہونا ہے کیمرے کے سامنے۔ نیند نہیں آئی ہوگی؟ نہیں نا، کہاں نیند آئی۔ پھر وہ چائے کے اوپر چائے، اور ان دن اسموکنگ بہت زیادہ کرتے تھے، یہی ہوتا تھا، چائے سے۔ لیکن یہ تھا کہ الحمدللہ جب میرا پہلا پلے آن ایئر ہوا، چھوٹا سا ایک گوالے کا کریکٹر تھا۔ اچھا۔ تو وہ جب کیا تو
प्ले ऑन एयर उस रोज़ उन दिनों में वीक टू वीक होते थे, तो ऑन एयर जब गया तो उसमें तमाम आर्टिस्टों के नाम आखिर में था और नजीबुल अंजम पहले उसमें, और मेजर सपोर्ट उन्होंने मुझे पेमेंट की। तो कुछ याद है कितनी पेमेंट हुई थी 1974 में? कुछ 10-15 रुपए होगी ना? बस इसी तरह 150 था कि 120 अच्छा, था, 150, 120। हाँ ना, अच्छे थे उस अच्छा, वक्त। good, ये अमाउंट उस वक्त बड़ा ठीक ठाक था। अच्छा नजीब साहब, ये बताएं कि माशाल्लाह आप बात करने में आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका पूरा, जैसे मैं दाइये में भी कह रहा था कि आपकी पूरा चेहरा, आपकी बॉडी, आपके हाथ, पूरी शख्सियत वो बात कर रही होती है, सिर्फ अल्फाज नहीं। ये क्या नेचुरल है या ये ट्रेनिंग ली, थिएटर में ली, कॉलेज, स्कूल, बैकग्राउंड क्या है? नहीं, गॉड नेचुरल। गिफ्टेड, ये तो God अल्लाह का करम। अब आप जो भी बात कर रहे हैं, आपका चेहरे के पूरा तासुर, आपका हाथ, इसका मतलब है कि फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर्ड ही। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल, ये ऐसा- कुदरत का क्या। माशाल्लाह माशाल्लाह। इतनी अच्छी सुर्ख सफ़ेद माशाल्लाह स्किन और हेल्थ आपकी, इसका राज क्या है? कोई ख़ास नहीं। अच्छा। वहाँ बिल्कुल कोई ख़ास, मैं नॉर्मल। ये कि वो जो पहले एक स्ट्रेस में लेता था छोटी छोटी बातों पे, अच्छा, टेंशन, गुस्सा, ये था मेरी तक शुरू में बहुत था। गुस्सा था। हाँ, लेकिन जब समझ आई कि नहीं ये तो मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ, तो ये इन चीज़ों को माइनस कर दिया था फिर। ओके। हाँ, और फिर गैर ज़रूरी लोगों से मिलना, दोस्तों के साथ, जिनकी गुफ्तगू सुन के वैसे इंसान इमोशनल हो जाता है, ऐसे ही इस तरह आ जाता है, हाँ। स्ट्रेस आ जाता है। दूसरों की गुफ्तगू सुन के, तो वो माइनस कर दिया अपने आप को उससे। आजकल क्या रूटीन है अपना? फारिग वक्त क्या करते हैं? क्योंकि कोई काम, खास नहीं। एक्टिंग तो आप ज्यादा नहीं कर रहे। नहीं, बस जिम चला जाता हूँ, वहाँ आप जैसे दोस्तों के साथ खूबसूरत उनके साथ गपशप रहती है, थोड़ा सा टाइम उनके साथ गुजरता है। गुड गुड। वो भी खुश होते हैं। जिंदगी का कोई ऐसा कैरेक्टर वाइज कोई ऐसी ख्वाहिश जो रह गई हो? नहीं, मुझे अल्लाह ने मेरी हैसियत से हर चीज़ बाला दिया है, जो कि जिस मैं डिज़र्व नहीं करता। बहुत शर्म आती है। और कोई ऐसा किरदार जो करना चाहते थे और आज तक बस वो ख्वाहिश रह गई? नहीं, वो भी पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने तमाम सीनियर प्रोड्यूसर्स का, उन्होंने मुझे ज़ाया नहीं किया। ये वैसे बिल्कुल सही बात कही, एब्सोल्युटली राइट। और आप एज एन आर्टिस्ट, एज अ स्टार, आपका वाकई आपके क्रेडिट पे इतनी डाइवर्सिटी है कि वही बात है, गवाले से लेके और सेठ तक और बदमाश से लेके और एक यानी कॉमेडी तक, जी, कॉमेडी आपने कितनी जबरदस्त रेंज दी है ना? पहले तो मैं सीरियस कैरेक्टर इतने ज़्यादा मैंने किए इब्तिदा से ही मैंने, और फिर कॉरपोरेशन का गेटअप इतना किया कि वाकई में लाइफ में संजीदगी वैसी आ गई उस उम्र की ना। हाँ। तो फिर शुएब साहब ने मुझे ख़ास तौर पे, उनका मैं यहाँ एक स्पेशल प्ले करने के लिए आया था इस्लामाबाद, तो उन्होंने तो मुझे एक यंग कैरेक्टर दिया था भाई का, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये बाप वाला मुझे दें, तो वो मुझे कहने लगे, नजीब ये बाप का कैरेक्टर मैं तुम्हें चेंज देना चाह रहा हूँ, तुम क्या समझते नहीं हो? मैं कह नहीं सर, मैं इसमें अच्छा फील करता हूँ और ये चलो। लेकिन बाद में उन्होंने मुझे कहा कि नजीब साथ लाइट कैरेक्टर ज़रूर किया करो ताकि छाप न लग जाए। उन्होंने फिर मुझे कवि साहब का कहा, कहते देखो यंग एज में वो ऐसे लगते हैं कि बूढ़े, और इसी तरह उज़्मा गिलानी साहिबा का बहुत ज़्यादा टेंस होकर जब काम करो तो वो इफ़ेक्ट करेगा आपको। और वाकई मैंने देखा, फिर बाद में रूही बानो को देखा, उज़्मा आपा को देखा, और ताहिरा नकवी को। क्या बात है, ताहिरा जी, नकवी क्या हाँ, जबरदस्त क्या artist। ज़बरदस्त। तो फिर ये है कि जब मेरी शादी का सिलसिला शुरू, तो उसमें मुझे बड़ी दुश्वारी हुई। वालदा मेरी रिश्ते के लिए जाती थी, तो उन्होंने कहा ये आपका बेटा है, ये वो जो टीवी पे वो बेटा है आप? कहते प्लीज बच्ची बड़ी छोटी है। तो ये जब 2-3 जगह, इवन अपने रिलेटिव्स में,
انہوں نے کہا نہیں ہماری بچی بھی چھوٹی ہے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ. ایک اوور ایج انسان ہے اس کے. وہاں مجھے احساس ہوا کہ نہیں یہ کوئی گڑبڑ کر رہا ہوں میں, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر مارننگ ٹرانسمیشن یہاں سے وہ تارڑ صاحب کرتے تھے بالکل. تو وہاں پھر ہم نے پشاور سے اسکٹس وغیرہ بنا گئے, چٹخال اور مختلف, وہ ایسا سپر ہٹ ہوا تھا. وہ پھر ہم یہاں سے کامیڈی پھر شروع کی. تو اس میں پھر یہ تھا کہ مجھے فیل ہوا کہ اس میں ذرا فلیکسیبل رہتا ہے بندہ ایکٹنگ میں, کیونکہ سیریس میں تو بڑا. رشتے کا کیا ہوا, ہو گیا نہیں ہوا, نہیں نا, کہاں دماغ خراب ہے کسی کا کہ وہ بچی رسک لے. انہوں نے تو ٹھیک کیا. نہیں تو شادی نہیں پھر ہوئی. یہی تو پوچھ رہا ہوں. نہیں وہ ہو گئی. وہ پھر میرے ایک دوست تھے تو وہ آج کل امریکہ میں, تو بھابھی ہماری, انہوں نے کہا کہ نجیب بھائی یہ میں کروا کے جاؤں گی. ان کو پتہ اصل عمر پتہ ہے تمہاری ہمیں, مطلب تم. تو میری مسز اس وقت مطلب ابھی تو ریٹائر ہو گئی ہیں, آرمی میں تھیں. حالانکہ آرمی سے میں اتنا خوف زدہ تھا کہ آرمی کا ٹرک بھی میں دیکھتا تھا تو میں سائڈ چینج کر لیتا تھا کہ یہ گزر جائے تو پھر میں جاؤں گا. ٹھیک ہے. پتہ نہیں کیا. اور شادی آرمی آفیسر سے ہوئی؟ ہاں ہوئی. اور ان کی ایک سینئر پھر میرا انٹرویو کرنے آئی. اچھا. تو مجھ سے پوچھنے لگیں کہ یہ آپ اپنے برادری میں کیوں نہیں کر رہے, میڈیا میں نے کیا مطلب ہے. تو پھر انہوں نے جناب مجھے سارا کاظمی صاحبہ, سمینہ پیر زاہدہ صاحبہ اور اس طرح نے بتایا کہ وہ سب اپنے اس میں کر رہے ہیں. تو مثالیں دی کہ بھئی یہ دیکھو. ہاں تو اس میں بڑا ایزی رہے گا. اور میں نے کہا مجھے پرابلمس کا بھی پتہ ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں کافی. ہاں تو وہ میں نے کہا کہ دیکھ لیں آپ, کیونکہ پھر یہ لوگ بڑے سیریس لوگ ہوتے ہیں. ایک بیوی اور وہ فوجی تو کہتا ہے وہ بڑا ان کا اس کا بھی بڑا ریئیکشن. تو کیسا رہا ایکسپیرینس؟ اچھی نبھ گئی؟ بہت کرم ہے, بہت کرم. ماشاءاللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس اسکول آف تھاٹ میں نجیب بھائی بلیو کرتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی کے پروفیشنز فرق ہونے چاہیے, ایک ہی مطلب میڈیا کی ہی شادی. دیکھیں یہ کوئی بھی ہو, اس کے بارے میں یہ بند پوڑی ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہوگا. لیکن اگر گھر میں سکون ہو, پیار محبت ہو, تو اس سارے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں. اوکے رزلٹ ملتا ہے, پازیٹیو رزلٹ ملتا ہے. یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے. نجیب اللہ انجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی انہوں نے شعیب منصور صاحب کا ذکر کیا. خدا کے لیے بہت ہی زبردست فلم, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر. اس کے علاوہ بھی نجیب صاحب نے 2-3 فلمیں کی. ان کا جو فلمی ایکسپیرینس ہے اس پہ بات کریں گے رائزنگ پاکستان میں اس چھوٹے سے بریک کے بعد. محترم نجیب اللہ انجم صاحب آج رائزنگ پاکستان کی اس نشست میں ہیں, رونق بڑھا رہے ہیں ہمارے پروگرام کی. نجیب بھائی 1974 میں آپ نے ایکٹنگ شروع کی, اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو 12 سال کا عرصہ بہت مختصر ہے. اور 1986 میں آپ کو پی ٹی وی کا بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ ملا. مجھے یاد ہے عظمیٰ گیلانی صاحبہ کو بھی آپ کے ساتھ ملا. اور اس زمانے میں پی ٹی وی ایوارڈ واقعی کا جو ابھی بھی مطلب یہ ادارہ ایسا ہے کہ اس کا وہ مومنٹ ذرا مجھے بتائیں جب اناؤنس ہو رہا تھا آپ کا نام کہ دی ایوارڈ گوز ٹو نجیب اللہ انجم, وہ مومنٹ کیا تھی؟ میں کانپ رہا تھا اس وقت, میری بڑی عجیب کیفیت تھی, بلکہ ڈگمگا رہا تھا. وہاں تک جانے کے لیے جب ریسیو کرنے کے لیے میں جا رہا تھا تو نیچے دیکھ رہا تھا, اوپر ادھر ادھر بڑا ڈرا ہوا تھا میں کہ گر نہ جاؤں کہیں. بڑا دل دھڑک رہا تھا, اور بڑا مطلب یہ کہ ایک حسرت, خواہش جس کے لیے محنت, اور پھر اتنے سینئر لوگ, آرٹسٹ, رائٹر, ڈائریکٹرز, وہ سب. اور یہ کوئٹہ میں ہوئی تھی سیریمنی, اور اس کو کنڈکٹ کیا تھا انور مقصود صاحب نے. تو بڑا ایموشنل مومنٹ ہوگا ہے نا؟ بڑی, میرے لیے تو بہت تھا, کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے جب قمر آفتاب صاحب پشاور میں تھے جی ایم, تو مجھ سے ایک مرتبہ کہنے لگے کہ منڈیا تو لاہور شفٹ ہو جا. میں کہ سر کیوں؟ اور تو ایتھے دا مٹیریل نہیں ہے, تو لاہور دا ہے تو تو اتھے چل. جیسے فردوس بھائی بھی گئے تھے, اور یہی تھا میرے ذہن میں کہ فردوس صاحب بھی چلے گئے, کبھی صاحب بھی چلے گئے, کافی لوگوں کو سنا. میں نے کہا یہ کیا بات ہوا یار, مجھے دریافت کیا اس سینٹر نے اور میں بھاگ جاؤں یار. میں نے کہا نہیں, یہ اگر مجھ میں کچھ ہوا, جو بھی ملنا ہوا تو
میری ریکگنیشن اگر مجھ میں کچھ ہوئی تو ادھر میرا ہی پشاور ہوگی، سینٹر۔ ادھر ہی ہوگی، تو وہ الحمدللہ شکر ہے کہ اب میں خیال ہے 1986 یا 87 میں آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی اسی دوران میں آگے پیچھے 2006 میں 2006 میں Yes. 2006 جی، میں 2000 پھر آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا۔ اب نجیب صاحب آج کل جو کام ہو رہا ہے، آپ کو چلتے پھرتے ایسے چینل چینج کرتے نظر تو آتا ہی ہوگا نا مختلف پرائیویٹ چینلز پہ، پی ٹی وی پہ بھی، اس وقت اداکاری کا جنرلی معیار کیسا ہے؟ کوانٹٹی بڑھ گئی ہے لیکن کوالٹی جو ہے وہ پائیداری جسے کہتے ہیں امپیکٹ، دیکھیں آج بھی پرانے پروگراموں کے حوالے سے لوگ ہمیں جانتے ہیں اور اس کے ریفرنس دیتے ہیں کہ جی وہ ویسے کیوں نہیں ہو رہا اور ویسے ہو جائے، تو یہ کیا بات تھی؟ کیونکہ اس وقت دیکھیں یہ ایک پیکج ہے فائن آرٹ کا، یہ ٹوٹل پیکج، ہر شعبہ ایک پیکج حصہ ہے اس کا، تو سب کنٹریبیوٹ کرتے تھے، کیمرہ مین، سٹوری رائٹر، بیٹھے ہوئے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں ایک ایک بات کو، کیونکہ پبلک تک جانا ہے ہم نے، کروڑوں لوگوں تک پہنچنا ہے ہم نے، ان کے دلوں میں جگہ بنانی، یہ سوچ، یہ ٹارگٹ ہوتا تھا، تو وہ چھوڑتا تھا پھر امپیکٹ۔ آج بچوں کے ہاتھ میں گیجٹ آ گیا ہے، اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے خانہ کعبہ کے قریب، ابھی بولا یہ تمہارے نام کا طواف کر رہا ہوں اچھا، تو کیا کریں گے آپ اس میں؟ آپ کوالٹی کام اور کریٹو کام کی بات کریں گے؟ بازار میں کھڑا ایک بچہ، ابو یہ اسی شاپ پہ ہوں جہاں سے آپ نے وہ کمبل خریدے تھے، تو اس میں کیا برائی ہے اگر ابو کو وہ شاپ دکھا رہا ہے کمبل والی؟ سر مذاق بن گیا نا سر، یعنی یہ اچھی اسکرین جو ہے وہ مذاق بن گیا نا سر، یہ تو شیشہ تو بڑا نازک ہے، یہ تو اس کا تو بڑا پھونک پھونک کے چلنا چاہیے، کیونکہ ہمیں تو بزرگ یہ کہتے تھے کہ بیٹا نظروں سے اور زبان سے بچ کے رہنا، کیونکہ یہ پہاڑ کو بھی، واہ، یعنی زبان جو ہے وہ پہاڑ کو بھی چیر کے رکھ سکتی ہے اور نظر بھی ہے۔ بالکل، تو اس کا مطلب ہے آج کل جو ٹی وی پہ ڈراما ہو رہا ہے پرائیویٹ چینلز پہ جتنا جنرلی پاکستان کوشش ہو رہی ہے سر، صرف کوشش ہو رہی ہے، آپ نہیں دیکھتے؟ دیکھتا ہوں لیکن مزہ نہیں آتا؟ مجھے وہ پکڑتا نہیں ہے۔ پہلے تو ڈرامہ جو تھا نا سر، کاسٹ سے پتہ چل جاتا تھا، اس کی فریمنگ سے، اس کی پریزنٹیشن سے پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں پروڈیوسر کی پروڈکشن ہے۔ صحیح بات۔ یہ کاسٹ جو ہے نا، یہ فلاں ڈار صاحب کی، یاور حیات صاحب ہے، اشفاق صاحب کا ہے۔ اچھا نجیب بھائی، ایک وہ بڑا مزہ آتا تھا، میں ایک دن پہلے بھی پتہ نہیں کون گیسٹ آیا تھا، میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ وہ جو دن ہوتے تھے کہ پیر کو کراچی سینٹر ہے تو منگل اسلام آباد ہے تو بدھ پشاور کوئٹہ، وہ اچھا جی، اور ہمیں شام کو 4-5 بجے انتظار شروع ہو جاتا تھا کہ آج کوئٹہ سینٹر کا ہے، آج کراچی، وہ جو فلیور مل رہا ہوتا تھا سر صرف فلیور نہیں تھا، اس نے سارے پاکستان کو اس طرح کیا ہوا تھا۔ کراچی والوں کو اس زمانے میں پتہ چلا کہ پشاور کا کلچر کیا ہے، لینگویج کیا ہے، کہانی کیا ہے، پشتو میں یہ کیا کہا ہے اس نے، بلوچی میں کیا کہا ہے اس نے، پنجابی میں کیا کہا ہے، ایک دوسرے سے متعارف ہوئے ہم۔ ہمیں یہ کمبینیشن کا سینس نہیں تھا 60 تک کہ پردے کا کلر، کارپٹ کا کلر، یہ اور یہ کچن میں کیا کیا ہونا چاہیے، یہ چیزیں تو اب آ گئی ہیں نا، یہ تو مارکیٹ آ گئی ہے نا۔ بالکل بالکل بالکل، اب تو مارکیٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس وقت تو دانشور کرتے تھے۔ اب سارے ڈرامے ایک سے لگ رہے ہوتے ہیں، اب وہ فلیور جو پاکستان کی ڈائیورسٹی ہے، ہماری ثقافت کی، ہمارے روایات، تہذیب کی، ہمارے لباس کی، ہمارے زبان کی، ہماری پہچان تھی، وہ ڈائیورسٹی اب ذرا کچھ مجھے لگتا ہے کہ کم ہوگی۔ اچھا، آپ نے جو فلم کا تجربہ ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے، خاص طور پہ شعیب منصور صاحب، خدا کے لیے کہ ذرا بتائیے بیک سٹوری، کیسے پروڈکشن ہوئی، اور کیونکہ بڑے مشکل سینز تھے جو بہت وہ تو پاڑا چنار وزیرستان سے آگے، وہاں ٹرائبل یہ اس کے اغوانیوں کی وہ بستی تھی، تو اتفاق سے وہ وہاں سے شفٹ کر گئے، تو ان کی چھتوں میں وہ چونکہ لکڑی کے وہ پڑے ہوتے ہیں، تو وہ شہتیر وہ لے گئے، باقی سٹرکچر چھوڑ گئے تھے، تو وہ ہمیں بنے بنائے سیٹ مل گئے تھے۔ ایگزیکٹلی، تو شعیب صاحب تو مٹی سے بنانے کے ماہر ہیں، مٹی سے سونا بنانے والے، تو انہوں نے وہی اپنی سب پراپس اور سارا وہی ڈیکوریٹ کر کے سیٹ کر کے صرف ریفلیکٹر وغیرہ دیے اور فرسٹ کلاس
اور بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا وہاں شعیب صاحب میں یہ کہ وہ جسے کہتے ہیں سر پہ سوار نہیں ہوتے، بڑا کیجول جیسے آپ بات کر رہے ہیں، بڑا میں ریلیکس بیٹھا ہوا ہوں اس وقت، اور جیسے لگ رہا ہے کہ گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح وہ کام لیتے ہیں. اور انہوں نے سب آرٹسٹوں سے ایسے ہی نہیں ٹیکس ری ٹیکس کرواتے تھے کہ نہیں مجھے میں جو چاہ رہا ہوں مجھے نہیں ملا. ایگزیکٹلی. مجھے یاد پڑتا ہے ایک ٹرائبل جو جس کی وہ بیٹی کو میرا بیٹا بھگا کے لاتا ہے ایمان علی کو، تو وہ میرے پاس چھوڑ کے اور خود جہاد کے لیے چلا جاتا ہے. تو ایک میجر صاحب آتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور ان پہ پریشر ہوتا ہے برٹش گورنمنٹ کا کہ اس بچی کو واپس لے کر آؤ، کیونکہ وہ برٹش نیشنل تھی. برٹش. تو وہ میجر صاحب جو تھے انہوں نے اوریجنل لے لیے. تو ظاہر ہے آرمی آفیسر جب پرفارم کرے گا پروفیشنل ایکٹر تو نہیں ہے وہ، تو اس کا باڈی جو ہے وہ تو جیسی ٹریننگ ان کی ہوئی ہے تو وہ تو اس کے اسی آداب میں رہتے ہوئے وہ پرفارم کریں گے. شعیب صاحب انیزی تھے. وہ کہتے میجر صاحب ریلیکس، ہاں بالکل شولڈرز کو اس طرح ہاں لوز کر دیں بالکل آرام سے، لیکن وہ شولڈر ان کے ادھر ہی تھے. سین ریکارڈ ہو گیا. رات کو ڈنر پہ مجھ سے کہنے لگے نجیب کل کا کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا کل سر جانا ہے بس پشاور. یار رک جاؤ. میں نے کہا کیوں سر؟ یہ سین دوبارہ کیا؟ یہ تو سر اوکے تھا. کہتے میں مطمئن نہیں ہوں یار، نہیں ہوں مطمئن. پھر وہ رات کو ہی انہوں نے آرٹسٹ کا کوہاٹ سے ایک آرٹسٹ پشاور جی ایم تھے ان دنوں فرمان اللہ جان صاحب، ان سے کہہ کے تو آرٹسٹ کو رات کو ارلی مارننگ وہ پورا سین دوبارہ شوٹ ہوا پورا کہ صرف ایک کیریکٹر کے شولڈر ریلیکسڈ نہیں نظر آتے. کیونکہ وہ شعیب صاحب تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی تو کمال دی ہوئی ہے نا. اور نجیب اس فلم نے بھی کیا امپیکٹ کریٹ کیا ہے جی، کہ مطلب وہ اس دور میں اس ایشو کے اوپر کتنی ان ڈیپتھ پوری ایک ریسرچ تھی. وہ تھی تو ایک فیچر فلم بالکل، لیکن وہ پوری ایک ریسرچ کر کے وہ نیریٹو. اور دوسرا انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان میں ہو سکتا ہے کام. یس ایبسولوٹلی. لیکن اس کمٹمنٹ کے ساتھ ہو، اس جذبے کے ساتھ ہو، کیونکہ یہ کام شوق کے ساتھ ساتھ جنون کا ہے. جب تک جنون نہیں ہوگا اس میں وہ ڈیپتھ نہیں آتی. نجیب بھائی آج کل آپ کی کیا ہابیز ہیں؟ کن چیزوں کا شوق ہے؟ آپ بس ریلیکس اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے. کیا آپ کی ہابیز کیا؟ کوئی میوزک، کوئی باغبانی، کوئی کوکنگ، کوئی ہاں پودوں کو پانی دینا یہ بھی ہے میرا. واک کیا، یہ کیا، اور بس کوشش ہوتی ہے کہ ریلیکس رہوں. زیادہ کوئی وہ نہیں ہے، بحث نہیں کرنی کسی بات میں بھی. بازار میں اگر سودا لینا ہے یا گاڑی ٹھیک کروانی ہے تو اس کے ساتھ بحث نہیں کرنی. بس فوراً وہ جیسے کہتے ہیں ویسا کر دو اور جان چھڑاؤ. کھانے میں کیا پسند؟ کھانے میں سبزیاں آج کل زیادہ میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوں، اور بھنڈی خاص طور پہ، اور کریلے. ہاں اور اس میں تھوڑا سا قیمہ بیمہ اگر پڑا ہو تو تھوڑا سا ہو جائے. تھوڑا سا زیادہ، تھوڑا زیادہ نہیں، دانتوں میں پھنس جاتا ہے. پاکستان کے مختلف آپ کو علاقے گھومنے کا بھی موقع ملا، مختلف سینٹرز میں. کیا کون سا علاقہ ادر دین پشاور، کون سی کس علاقے، کس شہر کی کون سی یاد ہے جو آپ کو ابھی بھی کنیکٹ کرتی؟ چاہے کراچی، چاہے لاہور، چاہے گلگت، چاہے مظفر آباد. کیا دیکھیں نا، آپ بھی ماشاءاللہ ساری دنیا گھومے ہوئے ہیں اور خاص طور پہ پاکستان بھی آپ نے وزٹ کیا ہوئے. جہاں بھی نیچر کے قریب ہوتا ہے انسان، اور آپ نے فیل کیا ہوگا، میں تو کرتا ہوں، کہ وہاں کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے بندہ، اور اپنے سے ذرا سا نکل جاتا ہے وہ ذہن پہ جو سوار ہوتا ہے ایک انسان کے دنیا کا نشہ تھوڑی سی دیر کے لیے، کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے، اور آس پاس وہ جو. تو یہ جیسے میں گیا تھا کیلاش بمبوریت ویلی، وہاں جب ہم نے کام کیا تھا، ان لوگوں کا رہن سہن جب دیکھا، گھروں کے اندر جا کے دیکھا، ان بچوں کو دیکھا، اور برف باری رات کو ہم نے لحاف 4 اوڑے ہوتے تھے، اور وہاں بچوں کو میں دیکھ رہا ہوں وہ صرف شرٹ پہنی ہوئی ہے نیچے سے گھوم رہے. وہ میں نے کہا بھائی اس کو شلوار پہنا ہو یہ تو بیمار ہو جائے گا. اور نہیں سر، یہاں کے بچوں کو کچھ نہیں ہوتا، برفوں میں گھوم رہے ہیں وہ. تو تعجب ہوا. پھر میں نے وہاں ان سے پوچھا جو ہمارے ساتھ گائیڈ تھے، میں نے کہا آپ لوگوں کے لیے یہاں کوئی ڈسپینسری یا گورنمنٹ کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ کوئی پرابلم، یا
کہتے سر یہاں کوئی پرابلم کبھی، اور وہ کمشنر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کہا انہوں نے کبھی کمپلینٹ ہی نہیں کی، کبھی شکایت نہیں کی، نہ کبھی کوئی ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے. کیونکہ وہ پیسفل نیچر سے لوگ ہیں، کنیکٹڈ تھے نا، اتنے پیسفل لوگ، اور محبت سے گھروں کے کلاش دروازے کھلے ہوئے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں ایک دوسرے کے گھر میں. یہ کب کی بات آپ بتا رہے ہیں؟ یہ کافی پہلے والی، یہ نیا نیا 80s 90s؟ اے ٹی ایم کے این ٹی ایم جی جی شروع تھا. NTM 90s میں اور بالکل. مستنصر حسین تارڑ صاحب نے لکھا تھا، کیونکہ اس میں ریسرچ ورک وہ کافی زبردست تھا. گریو یارڈ ان کا جو تھا وہ فرسٹ ٹائم ہم نے آن ایئر اسی پہ بیس کر کے کہ یہ جو بونز ہیں انسان کی یہ اسمگل ہونی شروع ہو گئی تھی، اس کو انہوں نے بیس کر کے وہ کیا تھا. دیکھیں کس کیسے ایشوز پہ کام ہوا ہوا ہے. اور پھر انہوں نے بعد میں دفنانا شروع کر دیا، حالانکہ وہ پہلے نہیں دفناتے تھے، صرف اوپر لکڑی کا پھٹا رکھ کے اور بند کر دیتے، باقی جیولری ویولریاں دیتے. کہتے یہ لوگوں نے آ کے یہ چیزیں بھی لے کر گئے، تو وہ انہوں نے پھر اب اس کو بند کرنا. ان کی روایات اور کلچر کو پھر وہ اس طرح سے. ٹھیک نجیب بھائی، بڑا مزہ آ رہا ہے گپ لگانے کا، لیکن وہ یہ جو لوگ یہاں پہ ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں جو کنٹرول روم میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ٹھیک لوگ نہیں ہوتے. اب وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ لیکن سچی باتیں نہ کریں آپ، مسئلہ ہو جائے گا. مسئلہ ہو جائے گا. بس بہت لطف آیا، تھینک یو سو مچ. آپ کی تشریف آوری کا بڑا مزہ ہے. بڑے بھائی میں کہہ رہا ہوں بڑے عرصے سے کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا، اور آپ ان میں سے تھے ٹارگٹ میں، کہ آپ کو ضرور بلوانا ہے اور آپ سے گپ لگانی ہے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. آپ کا شکر، اور پاکستان ٹیلی ویژن کا تو بے حد مشکور ہوں. یہ تو میرا مدر انسٹیٹیوٹ ہے. نو ڈاؤٹ. اور آپ سے ملاقات ہوئی، حالانکہ اس روز میں دیکھ رہا تھا سمینہ پیرزادہ صاحبہ سے آپ جب کہہ رہے تھے کہ نیچر نے ہمیں تھپڑ شٹ اپ کھول دی ہے، شٹ اپ کھول دی ہے. حالانکہ یہ ایسے یہ چیزیں آپ میں نے کبھی نہیں سنی آپ کے منہ سے کہ نیچر نے شٹ اپ کال دی. وہ تو نیچر مانا کا کیا بات ہے نا. میں بھی نیچریا ہوں. ابھی آپ سے میں گپ لگاؤں گا شو کے بعد، آپ کو بتاؤں گا سمندر اور درخت اور پودے اور باغبانی یہ ہمارے اندر بھی ہے. نہیں یہ بالکل ریفریش ہو جائیں گے آپ. ہاں جی بالکل پیچھے. اور آپ نے بالکل ٹھیک ہے، انسان جتنا چاہے وہ برف ہے، چاہے وہ درخت ہے، چاہے وہ پہاڑ ہے، سمندر ہے، جتنا انسان ان چیزوں سے دور ہوتا جا رہا ہے اس کے لیے پرابلم ہوتا ہے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. آج جو سہولتیں تھیں، جو خواہشیں تھیں، وہ ضرورتیں بن گئی ہیں، Exactly. اور وہی ضرورتیں ہمارے گلے پڑ گئی. بالکل بیوٹیفلی سیڈ. باس تھینک یو ویری مچ نجیب بھائی، گاڈ بلیس یو. بہت شکریہ، آپ سب کا شکریہ بھائی. آج رائزنگ پاکستان میں آپ کی ملاقات ہم نے نجیب اللہ انجم صاحب سے کروائی. خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ.